اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس وطن عزیز کو یہ موقع دیا ہے، وہ معاہدے کے تحت کہ آپ ارض حرمین کا بھی تحفظ کریں گے۔ اب تیسرا ملک بھی مکہ معاہدہ کے تحت ساتھ شامل ہو گیا ہے کہ یہ مل کر آپ مسلمانوں کا اور مسلم کمیونٹی کا تحفظ کریں۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے احسانات اور اس کی تمام نعمتوں کی قدردانی، اور درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج 14 اگست کا روز ہے اور ارض پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آج تاریخ کے حوالے سے 80واں یوم آزادی ہے، جو وطن عزیز کے باسی اور اہل وطن مختلف طریقوں سے اس کو منا رہے ہیں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آزاد وطن اور آزاد مملکت اللہ کی طرف سے اتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس سے قبل، آزادی سے قبل، کوئی بھی قوم ظلم کے تحت زندگی گزارتی ہے، جبر کے تحت گزارتی ہے، اور محکوم بن کے زندگی گزارتی ہے، نہ اپنے عقائد اور نظریات کی اتباع ہوتی ہے، نہ بطور مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہم عبادات بھی آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جو شخص تاریخ پاکستان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بانی پاکستان اپنی مختلف تقاریر میں بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آج سے تقریباً 80 سال قبل یہ وطن عزیز اہل پاکستان کو ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمایا، اور اس کی بنیادوں میں وہ نظریہ ہے، وہ نظریہ اسلام ہے کہ جو بر صغیر میں اہل اسلام کو اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی دشوار تھا، اور مسلمانوں پر ہر لحاظ سے ظلم کیا جاتا تھا، اور یہ وہی تصویر تھی، یہی حقیقت تھی جو اس وقت سے 1300 سال قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں درپیش تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارض پاکستان کی اس وجود کو ریاست مدینہ سے تشبیہ اسی مناسبت سے دی جاتی ہے کہ اگر اسلامی نظریے کی بنیاد پر کرۂ ارض پر کوئی ریاست کا ظہور ہوا ہے تو سب سے پہلے ریاست مدینہ کا ہوا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، اور نظریہ اسلام کی بنیاد پر جو دوسری ریاست کرۂ ارض پہ جس کا ظہور ہوا ہے وہ ارض پاکستان ہے۔ آپ نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے وہ ہمارے اس جبر کی عکاسی کرتی ہے اور اس ظلم کی عکاسی کرتی ہے، ہماری ان کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے جو آزادی سے قبل تھے۔ اور یہ آیت اس وقت اس تناظر میں بھی نازل ہوئی تھی، سورہ انفال کی وہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کر لی، اور مدینہ کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اسلامی نظریے کے مطابق جو آسانیاں ملی ہیں جو اس سے قبل نہیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اس وقت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کا اظہار تب ہوگا، اللہ کا شکر آپ کی زبان سے تب نکلے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم تو بہت تھوڑے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے،
مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں بڑا کمزور خیال کیا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے، تمہیں خوف تھا کہ یہ کافر اور ظالم، یہ ہندو، یہ انگریز، یہ سکھ تمہیں اچک لے جائیں گے تمہاری ان کمزور طاقت کے باعث۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید بھی فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا اس عرض میں آ کے، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آج میرے بھائیوں، آپ مسجد میں آزادی کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی مساجد کھلی ہیں بڑی آزادی کے ساتھ، فارغ البالی کے ساتھ، آپ مسجد کھولتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اب تو اتنے بزرگ رہے نہیں ہیں اس وقت جو 80 سال قبل جو جوانی کے عالم میں ہوں یا اس وقت کے واقعات بتائیں، اب وہ واقعات صرف تاریخ کے اوراق میں ہی محفوظ ہیں کہ جب مساجد میں نہ اذانیں دینے کی اجازت تھی، جب بر صغیر کے اس متحدہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ نظریہ اسلام اسی بنیاد پر ہی یہ ارض پاکستان کا وجود ہوا ہے تاکہ اس میں آزادی کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جا سکیں۔ بدقسمتی سے آج بھی کچھ لوگ ایسے نظریے سے ہٹے ہوئے موجود ہیں جو بدقسمت لوگ ہیں، کہتے نظر آتے ہیں کہ اس سے کب بہتر تھا کہ ہم ان کے غلام ہی رہتے، ہم ان کے اندر آ کے پھنس گئے۔ بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے، آزادی کا تصور کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے بنی اسرائیل کی طرف، تو آپ کی نبوت کے دو بڑے مقصد تھے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی 25 نمبر آیت میں بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں نا، اے موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مرد بنائے، مرد نبی تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ جو بھی رسول بھیجے ہیں نوحی الیہ، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اس وحی کی بنیاد یہ ہوتی تھی، اس کا مقصد یہ تھا، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے مجھ اللہ رب العالمین کے، فاعبدون، لہذا میری عبادت کرو۔ یہ پہلا مقصد انبیاء کو بھیجنے کا حضرت موسیٰ کی بعثت کا۔ دوسرا مقصد سورہ ابراہیم کے 6 نمبر آیت میں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، فرعون کے جبر سے نجات دی۔ لہذا ظالم بادشاہ کا ہونا بھی، جو آپ کو عبادت نہ کرنے دیتا ہو، جو آپ کو اپنے نظریے کے مطابق زندگی نہ گزارنے دیتا ہو، نظریہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، سیاسی نظریے کی بات نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، نظریہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نعمت سے تشبیہ دی ہے کہ آپ کو جبر سے نجات دی تاکہ آپ حضرت موسیٰ کی کھلے عام کھلے دل کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ آپ کو ان کی پیروی کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آزادی ہے، مغرب اور اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ مغرب میں، اہل مغرب میں جو اسلام کے قوانین کے تابع اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں،
ان کے نزدیک آزادی کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ایک طبعی یا پیدائشی حق ملتا ہے، وہ عقل و شعور کا ہے، اور فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، لہذا وہ جو کرے زندگی اپنے مطابق گزارے۔ جبکہ اس نظریہ اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی انسان کا خالق ہے۔ اس نے پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ایک مقصد کے تحت کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہذا آزادی کے بعد سب سے بہترین جو کام کرنے والا ہے، جو ایک مومن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ فارغ البالی کے ساتھ بلا خوف و خطر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ یہ آزادی کا بنیادی مقصد ہے جو ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم نے آزادی کی نعمت پر ایک شرط لگائی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں، قال اللہ انی معکم، کہ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت، میری مدد ہر وقت آپ کے شامل حال ہوگی، لیکن کب؟ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ میرے بھائیوں، آزادی موسیٰ کی قوم کو بھی ملی، آزادی اس وقت اہل مکہ کو بھی ملی، آج آزادی ہمیں بھی ملی۔ اللہ کہتے ہیں میری معیت، میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن کس بنیاد پہ؟ شرط یہ ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم کرو گے، زکوٰۃ چور نہیں بنو گے، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ وعزرتموہم، اس دین کو غالب کرنے میں تم ان رسولوں کی مدد کرو گے۔ آج رسول نہیں ہیں، زندہ جسمانی لحاظ سے ان کی تعلیم موجود ہے، آج ان کا بہترین مسکن دین کو غالب کرنے میں مساجد، مدارس کو آباد کرنے کا نام ہے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کا نام ہے۔ اس کو غالب کرنے میں مدد کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ۔ اگر یہ کام کرو گے، اللہ کا وعدہ بھی ہے، بھئی آزادی تو ملی ہی ملی ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ کام کر لو، میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف ضرور کر دوں گا۔ تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری سیئات سے ضرور درگزر کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں مرنے کے بعد تمہیں جنت کی عظیم نعمتوں سے بھی نوازوں گا۔ یہ ہے نعمتوں کے ساتھ، لیکن اگر ناقدری کی، فمن کفر بعد ذلک، آزادی لینے کے بعد اپنی منمانیاں کی، دین کو چھوڑ دیا، دینی اقدار کو پس پش ڈال دیا، اللہ کہتے ہیں فقد ضل سواء السبیل، پھر مجھے ملامت نہیں کرنی، پھر انبیاء کو ملامت نہیں کرنی، اہل دین کو ملامت نہیں کرنی، فقد ضل سواء السبیل، گمراہی کا رستہ تم نے خود چنا ہے۔ آزادی تو اس لیے ملی تھی کہ دین کے مطابق چلا جائے۔ بنی اسرائیل نے قدر نہیں نہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وعدہ یہ کیا کہ ہم دین پہ چلیں گے،
انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے. وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا بنی اسرائیل. اللہ کہتے ہیں ان کے وعدہ توڑنے کی بدولت لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات موجود تھی، تورات کے الفاظ کو بدل دیا ان لوگوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس چیز کی تورات کی صورت میں ایک بڑے کاموں کی نصیحت کی گئی تھی زندگی میں، انہوں نے اس کو بلا دیا. میرے بھائیوں، ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے، اور ہمیں بھی عقل اور شعور سے کام لینا ہے. اللہ نے عقل، فہم، فراست دی ہے کہ آزادی اللہ نے ہمیں بھی دی. ہمارے لیے بھی یہی تعلیم تھی کہ نمازیں قائم کریں، زکاتیں دیں، دین کو قائم کریں، دین کی نصرت اور تائید کریں. کتنی ہم نے کی، کتنی ہم نے کی. اور جو سختی کے مختلف جہاد سے، مختلف ڈائمنشن سے، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی جابر حکمران کی صورت میں، کبھی آفیسرز کی صورت میں، کبھی اداروں کی صورت میں، یہ جو مختلف سختیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہیں یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی جو بات کہی. تو دین پہ ہم چلے نہیں، دین کی اقدار کا تحفظ نہ کریں، تو وعدہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہ پھر تمہارے ساتھ یہ کام ہوگا. آزادی ملتی ہے، آج آزادی کا دن ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو باجے بجا کر آزادی منا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گانے گا کر آزادی منا رہے ہیں، کوئی ڈانس کر کے آزادی منا رہے ہیں. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بڑی خوشی فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمائی. بڑی خوشی تھی. وہی علاقہ جس سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا، 8 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح جرنیل کی حیثیت سے اسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں. اور صحیح بخاری کی 4286 نمبر حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ کی زبان پہ، آپ پہ لب پہ اللہ کے شکر کے کلمات تھے. آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل کے طور پہ ادا فرمائی. یہ ہے شکر کا اظہار. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ انتہائی خوشی عطا فرماتے، خر ساجداً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں. اب یہاں پہ رک کے میرے بھائیوں اپنے رویے بھی ہمیں دیکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی بڑی خوشیاں دیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آزاد مملکت میں موجود، آزاد سوورن اسٹیٹ میں ہم موجود ہیں. اب اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی طرح کی خوشیاں دیتے ہیں. ہمارے کسی بچے کی شادی ہو تو وہاں پہ ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، مجھے یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں پہ اکثر فیملیاں جو دیندار بھی ہوں کہتے ہیں اتنا دے موقع دیتے پھر چلتا ہی ہے نا، چلائیں پھر اس کو. خوشی کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، خر ساجداً، سجدے میں گر گئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی. سوچنا ہمیں چاہیے آج 80واں یوم آزادی ہے، کم از کم ہم نے بھی 2 نفل ادا کیے ہوتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو یاد کرتے. یہ پہلا کام تھا آج کرنے والا. حقیقی آزادی ملی، اللہ تعالیٰ نے آزاد ریاست پاکستان میں عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو آزاد ریاست عطا فرمائی، 4 کام ہمیں کرنے چاہیے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بات بتائی کہ ایمان کی پختگی ہوتی، دین کے ساتھ محبت، یگانگت، یکسوئی ہوتی، تو یہ ہم کام کرتے. پہلی بات یہ کہ تقوی اور ایمانی قوت ہوتی، اور اللہ رب العالمین کی نصرت پہ بھروسہ ہوتا،
اس عرض پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہمارے اہل حل و عقد ہیں، اہل اقتدار ہیں، یہ ان کے کرنے والے کام ہیں جو ہمارے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا کام یہ تھا نظام عدل کو نافذ کرنا، نظام عدل کو، اور جب نظام عدل نافذ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں اپنا پرایا، غیر، اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنی سیاسی پارٹی، پھر یہ غالب نہیں آتی، پھر غالب آتا ہے تو صرف عدل آتا ہے۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور عدل قائم کرتے وقت کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، کہ کس بنیاد پہ عدل نہیں کرنا، یہ ہمارا اپنا بندہ نہیں ہے، یا ہمیں رشوت نہیں ہمیں لگی، اس کی طرف سے ملا کچھ نہیں ہے، نذرانہ نہیں ملا، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ یہ آزاد ریاست کے بعد چاہیے تھا۔ اور پھر تیسرا کام یہ تھا، علم اور تحقیق میں پیش رفت ہوتی، علم کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اہل علم کی حفاظت کی جاتی، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ یہ جتنے بھی میرے بھائیوں نشان امتیاز، ستارہ امتیاز، یہ اہل علم کو ان کے علم کی خدمات کے بدولت ملتے، تو پتہ لگتا ہے اس ریاست میں علم اور تحقیق کی قدر ہے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جان و مال کا ایثار، جان کا بھی مال کا بھی ایثار اور قربانی اس طرح اس ریاست میں ہوتی جس طرح کہ ریاست مدینہ میں ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ قائم کیا ہے، تو جس طرح اس وقت کام کیا ہے میرے بھائیوں، یہ جذبہ اخوت، جذبہ ایثار اس طرح ہوتا تو آج اس مملکت کی، اس کے باسیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وہ اس وقت کی کیفیت بیان کی ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، گھر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کی اہل مدینہ کی، کہ اہل مدینہ کے پاس اہل مکہ آئے، انہوں نے ان کو جگہ دی، جائے پناہ دی، رہائش دی، مال دیا، قربانیاں دی۔ یحبون من ہاجر الیہم، انہیں خوشی محسوس ہوئی کہ اہل مکہ ان کے پاس مہمان بن کے آئے، لہذا اللہ نے ہمیں مدد کا موقع دیا۔ یہ خوشی، یہ مسرت آج بھی میرے بھائیوں کسی صاحب مال کے پاس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیج دے تو اہل مال کو، صاحب مال کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرا مال کسی صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، حقدار کے پاس لگ رہا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مال دیا ہے تو مال دینے کے بعد حسرت، ندامت نہیں، خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے میرا مال صحیح جگہ پہ لگا دیا۔ بھئی آپ کا مال نمازیوں پہ لگ جائے، دین پڑھنے والوں پہ لگ جائے، اور اہل دین پہ لگ جائے، اس سے زیادہ خوشی آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا مال
چے جائے کہ ایسی جگہ پہ لگے جب اپنی اولادوں میں کسی کی شادی ہو تو کسی ناچنے والے پہ مال جا رہا ہے، کبھی کسی پہ جا رہا ہے، کبھی کسی ناجائز جگہ پہ جا رہا ہے، خوشی محسوس کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ذرائع اس مملکت میں رہتے ہوئے دی۔ آزاد ریاست ہے، مساجد موجود، مدارس موجود، مساکین موجود، غرباء موجود، ان پہ مال خرچ کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس مملکت کو بنایا گیا لا الہ الا اللہ نظریے کی بنیاد پر، اور آپ کے 73 کے 73 کے آئین میں، ابتدائی قوانین میں، ابتدائی شقوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ قرآن کی آیت کے مطابق ان الحکم الا للہ کے اقتدار اعلیٰ، حکم اس کا تصور حقیقی وہ اللہ رب العالمین کے لیے، فیصلے اللہ کے کتاب کے مطابق ہوں گے۔ تو قرآن کی طرف آئیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حج کی آیت ہے، الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ بھائی اس ریاست میں آپ کو آزادی کے ساتھ مساجد ملی، آپ عبادت کریں۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بات بتائی بنی اسرائیل کے حوالے سے، اللہ کی شرط ان کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم نماز پڑھو، مساجد کو آباد کرو، آ کے مساجد میں اپنے ماتھے رکھو۔ آپ خود دیکھ لیں مساجد میں نماز کے وقت ہمارے کتنے رش ہوتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اس کا بہترین مظاہرہ دیکھنا ہو فجر کے وقت دیکھ لیا کریں کہ کتنے لوگوں کو یہ بات یاد ہے کہ ہم آزاد ریاست میں رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو بات بتائی گئی، اللہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کو حکومت دیں، آپ کو جگہ دیں نا، آزاد ریاست ملے، نظریاتی ریاست ملے، تو کام کیا کرنا ہے؟ اگر ہم آپ کو یہ مقام دیتے ہیں، الذین مکناہم فی الارض، پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کریں، اس کو نافذ بھی کریں، خود بھی قائم کریں۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اس کو قائم بھی کریں۔ نمبر 3 امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا سیکھیں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں۔ یہ ریاست میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم ہے کہ اس اللہ کے دین کو نافذ کریں، اس اللہ کے دین کی مطابقت میں قوانین بنائیں، لیجسلیشن اس کے مطابق بنائیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ یہ 4 کام اللہ رب العالمین نے اہل حل و عقد اقتدار والوں کے سپرد کیے، اور انفرادی لحاظ سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ آزاد ریاست میں رہتے ہیں، یہ آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ باجے لے کر بجا لیے، موٹر سائیکل کی بانسری سلنسر کی نکال لی، یا کوئی ڈھول بجا لیے، یا کوئی بھنگڑے ڈال لیے، یا گلے میں پٹکے پہن کے قومی ترانہ پڑھ لیا۔ اس سے آزادی کا صحیح اسپرٹ اور تصور واضح نہیں ہوتا، واضح اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اپنی فکر سے ہوتا ہے، اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کام کرنے کی ضرورت۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس کے عکس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ریاست پاکستان کا وجود بخشا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فلاحی ریاست کا تصور بتایا۔ وہ کیسے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، اور مشرکوں، اس وقت کے مشرکوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم حاجیوں کو پانی پلا لو گے، حاجیوں کی خدمت کر لو گے،
زائرین کعبہ کو پانی دے دو گے، کھجوریں کھلا دو گے، کھانے کھلا دو گے، اور مسجد حرام کو آباد کر لو گے، کیا تمہارا حق پورا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس طرح کے نہیں ہو سکتے جس طرح کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین ہیں۔ وہ کیسے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین ایمان لے کے آئے، صحابہ اہل بیت لے کے آئے، ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تم سادے پانی پلا کر مسجدیں بنا کر سمجھتے ہو تم ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ گے؟ نہیں، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تم ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اپنے آپ کو مرتبے کے اعتبار سے کبھی بھی ان کے برابر نہ سمجھ۔ اللہ تو رب العالمین نے تو ہمیں ایمان بھی دیا ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وطن عزیز کو یہ موقع دیا ہے، وہ معاہدے کے تحت کہ آپ ارض حرمین کا بھی تحفظ کریں گے۔ اب تیسرا ملک بھی مکہ معاہدہ کے تحت ساتھ شامل ہو گیا ہے کہ یہ مل کر آپ مسلمانوں کا اور مسلم کمیونٹی کا تحفظ کریں۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے ایمان دیا ہے، آگے چیزیں دیں، یہ کام کریں۔ اور پھر آزادی ملی ہے، یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے آزادی دی، یہ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا، باہر موسم خراب ہے، مینار کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں تو اوپر جگہ موجود ہے، اوپر اہتمام موجود ہے، تو ساتھی اوپر چڑھتے جائیں مینار کے ذریعے۔ آزادی کے بعد جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، آپ میری طرف متوجہ ہوں، آپ صحیح جگہ پہ بیٹھیں، توجہ کیجیے، جمعے کے تقدس کو پامال نہ کریں، ادھر توجہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے آزادی دی ہے پھر اطاعت کو شعار بنائیں۔ کس کی اطاعت؟ اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا یہ تذکرہ اس انداز سے کیا ہے قرآن کریم میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء پر ایمان لانے کی بجائے کفر کر لیا، اطاعت سے ہٹ گئے، انبیاء کے طریقے سے ہٹ گئے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پہ لعنت ڈالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پہ لعنت ڈالی۔ یہ آیات بینات ہے، سورہ مائدہ کی 78 اور 79 نمبر۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ایک دوسرے کی برائی سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، رک کر آج اپنے رویوں کو بھی دیکھیے۔ ہمارے سامنے ہمارے گھر کے افراد بھی کئی مرتبہ غلط کام کر رہے ہوتے، شریعت کے مطابق نہیں، مخالف کام کر رہے ہوتے، اور اس کام کو ہم اپنی خوش کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جی بڑا چلے کوئی نہیں، خوشی کا موقع کرنے دیں، خیر ہے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، آزادی اللہ نے دی ہے، اس کے بعد برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا، وہ برا ہی رہے گا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ برا ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آزادی دی، توحید اپنائیں، شرکیہ کام سے اس کی غلامی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو قوانین بنائے ان کو فالو کریں۔ سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ریاست پاکستان اللہ نے آپ کو ریاست مدینہ کے عکس پر اسی مطالبے کے تحت اسی نظریے کی بنیاد پر دی۔ تو حکم یہ ہے یامرہم، اس نبی کی اب پیروی کریں، یامرہم بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جس نے حلال کی ہیں اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں حرام کی ہیں، جھوٹ کو برا سمجھیں، اپنے آپ کو بچائیں، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیں، رشوت سے بچائیں، سود سے بچائیں، حرام کاری سے بچائیں، ناجائز منافع خوری سے بچائیں، ہورڈنگ سسٹم سے، سٹاک کرنے سے، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نبی نے چیزیں حرام کی ہیں اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو غلامیاں سابقہ لوگوں نے جو غلامی ان کے سر پہ توق بنا کے ڈالی تھی، اس نبی نے تم سے اتار دی ہے، تمہیں توحید کا متبع بنا دیا ہے۔ اب آپ کسی بت کے پیروکار نہیں ہیں، کسی غیر اللہ کے پیروکار نہیں ہیں کہ تمہیں کسی چیز کا خوف اور ڈر ہو۔ اب آئیے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا، ایمان لائے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَعَزَّرُوهُ وَنَصَّرُوهُ، اب اس دین کو غالب کرنے میں اس نبی کی مدد کریں، اس دین کو غالب کرنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ غلبہ یہی ہے، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرائیں، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں، اس نور کی انزل معہ، جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ نور ہے، اس نور کی پیروی کریں، تب کامیابی ملے گی۔ یہ صرف آزادی منا کر، 14 اگست منا کر کامیابی تصور اپنے آپ کو نہ کریں، دین کی پیروی کرنا پڑے گی، اس شریعت کو عملی لحاظ سے قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میرے بھائیوں ہم 1 یا 10 معاہدے بھی کر لیں، جو مرضی کرتے جائیں، جب تک اپنے اندر اس نظام کو نافذ نہیں نہ کریں گے، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک میرے بھائیوں پھر دین کے غلبے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں عزیزوں، اس آزاد ریاست میں، اس آزاد مملکت میں، اس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ مواخات اور اجتماعی سماجی ترقی اس کے لیے کام کریں۔ مواخات کا مطلب کیا ہے؟ باہمی بھائی چارہ، میوچول بردرہڈ، اس کے تحت اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن کے لیے اس طرح ہے کالبنیان، جس طرح کی ایک عمارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے کیا کہ مومن ایسے ہوتا ہے۔ آپ جس طرح اس عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں نا، آپ ایک اینٹ درمیان سے کھینچ نہیں سکتے، توڑ تو سکتے ہیں، کھینچ نہیں سکتے، مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ تو اس ریاست میں رہتے ہوئے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اخوت اور بھائی چارہ یہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کریں جو ریاست مدینہ کے قیام کے وقت جو آپ نے بھائی چارہ بندھوایا ہے، دنیا میں کئی انقلاب آئے ہیں۔ 1789 میں انقلاب فرانس آیا، ٹھیک ہے،
پھر لوگ انقلاب ایران کی 1979 کی بات کرتے ہیں، یہ سارے انقلاب لیتے جائیں آپ، بڑے بڑے لوگ تاریخی انقلاب بتاتے ہیں، کسی میں آپ کو انقلاب ایسا نہیں ملے گا لاکھوں جانیں نہ بہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کی ہے، یہ ریاست پاکستان بھی بنی، ہمارے اکابرین نے اپنا خون بھی دیا، اس وقت نوجوان بچیاں بچے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، تاریخ پاکستان کو پڑھ کر سچی بات ہے دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیسی قربانیاں دی۔ تو ہمیں تو وہ آزادی کا ابھی تھوڑا سا جھٹکا بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بڑے نے کیسے آزادی لی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہمارے اس کیفیت میں مسائل معاشرے میں سماجی حوالے سے خراب ہو جائیں، قرآن کہتا ہے اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کریں تاکہ یہ معاشرہ بڑھے، معاشرہ ترقی کرے، معاشرہ ایک دوسرے کی، میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی قدر کو پہچانے۔ تو یہ آزادی کی کچھ باتیں ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے اس وطن کی آزادی کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آزادی کے بعد جو ہم سے مطالبے ہیں اللہ کریم ہمیں ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔